پیارے بچوں السلام علیکم۔ بچوں کل عید تھی، آپ کو عید مبارک۔ بچوں میں نے آپ کو سبق پڑھایا تھا 8ویں کلاس کا استاد کا احترام۔ بچوں میں نے یہاں تک آپ کو پڑھایا تھا، پیج نمبر 25 پڑھایا تھا، پیج نمبر 26 پڑھاؤں گی۔ اب یہاں سے ہم کنٹینیو اس کو کریں گے سبق کو۔ روایت ہے کہ نوشروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ بچوں کہا جاتا ہے کہ جو نوشروان تھا اس نے اپنے بیٹے کو تعلیم و تربیت کی غرض سے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ مدت گزرنے کے بعد نوشروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھے کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے۔ بچوں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نوشروان کو اپنے بیٹے کی خبر گیری کے لیے استاد کے ہاں گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کا استاد جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، نماز کے لیے وضو کر رہا تھا، اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا تھا، اور جو نوشروان کا بیٹا تھا وہ اس کو اپنے استاد کو لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا۔ یہ دیکھ کر نوشروان کو بہت غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپیٹ لگا دی، اور اپنے بیٹے کو ایک چپیٹ بچے ہو گیا چانٹا، اپنے بچے کو اس نے چانٹا لگا دیا، ایک تھپڑ مار دیا۔ استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا ہے کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے۔ استاد حیران ہوا، اس نے سوچا کہ میں شاید شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہوں، اس لیے اس کو باپ نے تھپڑ مار دیا۔ نوشروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد ہاتھ پاؤں دھو رہے اور تم پانی ڈال رہے ہو۔ اس نے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد ہاتھ پاؤں دھو رہے اور تم اس کو پانی ڈال رہے ہو، اور تم کو شرم نہیں آتی ہے کہ تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو۔ نوشروان جو تھا اس نے اپنے بیٹے کو کہا، تم کو شرم نہیں آتی، تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو۔ بچوں، نوشروان ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا تھا شہزادہ، اس کو اتنی استاد کی قدر تھی کہ اس نے کہا کہ تم اپنے استاد کے پاؤں خود دھو۔ دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ اسکندر اعظم دنیا کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا، اور دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ جو اسکندر اعظم تھا اس نے بہت ساری فتح کی جمع بچوں ہے فتوحات، بہت ساری اس نے فتح حاصل کی اور وہ اپنے وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا۔ تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا، اپنا جو اس کا استاد تھا ارسطو، اس سے ملنے کا اس نے ارادہ کیا۔ اس غرض سے وہ اپنے استاد کے ہاں گیا۔ اسی غرض سے وہ کہاں گیا بچوں؟ اپنے استاد کے ہاں پہنچا۔ جب وہ مکان میں داخل ہوا تو ارسطو سین میں بیٹھا مزے سے دھوپ تاپ رہا تھا۔ بچوں، جب وہ سین میں پہنچا تو ارسطو جو تھا وہ مزے سے سین میں بیٹھ کر کیا کر رہا تھا بچوں؟ دھوپ تاپ رہا تھا۔ اسکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخریہ انداز میں بولا۔ جو اسکندر اعظم تھا بچوں، یہ پوری دنیا کا کیا تھا؟ بادشاہ تھا۔ اس نے جب یہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے فخریہ انداز میں بولا، مانگی استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ اس نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد محترم، مانگی آپ، تم کیا مانگتے ہو؟ میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ اسکندر اعظم نے بچوں اپنے استاد سے کہا کہ میں اب دنیا کی ہر ایک چیز آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے قابل بن گیا ہوں۔ غرض استاد کا مقام نہایت بلند ہے۔ جو استاد کا مقام ہے وہ بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ یہ پیغمبری پیشہ ہے بچوں، یہ کیا ہے؟ پیغمبری پیشہ ہے، کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے۔ بچوں، ہر جو پیغمبر تھا وہ تعلیم دینے والا رہا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کے احترام و عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھیں۔ بچوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے جو استاد ہیں ان کی ہر وقت عزت و احترام کریں، اور بھولے سے بھی کبھی کوئی گستاخی ان کی جناب میں نہ کریں، اور بھولے سے بھی کبھی کوئی ان کے جناب میں گستاخی
نہ کریں.